کرنے سے پہلے آپ کے سامنے غزوہ خندق کا، غزوہ احزاب کا ذکر کروں گی، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سرفراز فرمایا تھا۔ اور اس جنگ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کو بیان کرنے کا، اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد کہ آپ جب آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کریں تو آپ کو ان کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے جب آپ کے ذہن میں یہ پورا واقعہ ہوگا۔ تو مختصراً واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ مدینہ طیبہ میں یہود کے 2 مشہور قبیلے آباد تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی ان سے دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن ان کے دلوں میں اسلام سے عداوت کے شعلے بھڑکتے ہی رہتے تھے، اور وہ ہر ایسے موقع کی تلاش میں رہتے جب وہ اپنی اس باطنی خباثت کا مظاہرہ کر سکیں۔ غزوہ احد میں جب گھاٹی پر متعین تیر اندازوں کی عجلت اور غلطی کے باعث اسلامی لشکر کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا تو یہود کے حوصلے بڑھ گئے۔ دوستی کے باوجود انہوں نے، بنی نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام بھی ہوئے۔ اس عہد شکنی اور غداری کے باعث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا حکم دیا، مگر عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا، اس نے ان کو جا کر شے دی کہ تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں، ہم سب مل کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ان کی بات نہ مانو۔ اب بنی نذیر نے اس کی اس بات کو مانتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم گھر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت پورا جو ان کو مہلت دی گئی تھی، اس مدت کو پورا ہوتے ہی انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ اب عبداللہ بن ابی منافق جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ نہ جاؤ، اس نے کسی قسم کا کوئی ان کا ساتھ نہ دیا، اور انہوں نے جب حالات کو اپنی توقع کے خلاف پایا تو مدینہ طیبہ چھوڑنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اب وہ جب یہاں سے جا کر مختلف علاقوں میں، جہاں پر جلاوطنی کے بعد وہ آباد ہوئے، خیبر میں آباد ہوئے، قریش کے پاس گئے، تو یہاں پر بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں شروع کر دی۔ قریش کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ پر ابھارنا شروع کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر کے دم لیں گے۔ قریش نے ان سے پوچھا کہ اے علماء یہود، تم صاحب کتاب ہو اور علم و فضل میں تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم برسرے پیکار ہیں، ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم رائے راست پر ہیں یا وہ؟ یہودی وفد نے کہا کہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے اور ان سے کہیں زیادہ تم راہ حق پر گامزن ہو۔ وہ بے وقوف اتنی سی بات پر خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو گئے اور چنانچہ وہ اس معاہدے میں شریک ہو گئے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کا عزم کر لیا۔ اس وفد کی ملاقات جب ابو سفیان سے ہوئی تو اس نے بھی ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور انہیں کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے اتفاق کیا۔ پھر وہ قریش کے 50 سرداروں یہودیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کیا۔ یہاں سے وہ بنی غطفان کے پاس گئے، انہیں بھی اسلام کے خلاف خوب بڑکایا۔ قریش کے ساتھ جو معاملات طے پائے انہیں بھی مزید بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور ساتھ ہی ان کو لالچ دیا کہ اگر تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو گے تو ہم خیبر کے باغات کی کھجوروں کا سارا پھل اس سال تمہاری نظر کر دیں گے۔ الغرض یہ سارے معاملات طے پا کے قریش کے لشکر کا کمانڈر جو ابو سفیان تھا، غطفان اور اس کے خلیف قبیلوں کا پرچم عینہ کے ہاتھوں میں تھا، یہ 10-12 ہزار کے لشکر کا لشکر جرار جو تھا وہ مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اللہ کا محبوب بھی اپنے دشمنوں کے عزائم سے بے خبر نہیں تھا۔ مختلف قبائل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے انہوں نے ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے طلب فرمایا، حالات بڑے نازک تھے، ایک چھوٹی سی بستی پر اتنے بڑے لشکر کی یلغار کو کیسے روکا جائے، جبکہ اس بستی میں مارہائے آستین کی کمی بھی نہ تھی۔ یعنی بعض اوقات انسان دشمنوں سے مقابلہ کر لیتا ہے لیکن منافقین سے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ صفوں میں گھس کر جو منافقت کر رہے تھے اس کی بھی ایک مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا تھا۔
اس وقت حضرت سلیمان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ملک فارس میں جب دشمن یوں حملہ کرنے کی نیت سے دعویٰ بول دیتا تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود کر اس کی پیش قدمی کو روکتے۔ الغرض خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جھاڑے کا موسم تھا، غضب کی سردی تھی، صحابہ کرام بھوک سے نڈال تھے، تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تعمیل میں سرگرم عمل تھے۔ شمع توحید کے ان پروانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جان بازی اور فدائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو خوشی کا اظہار بہت سی صورتوں میں کیا۔ وہ اشعار اور وہ کیفیات بیان کرنے کا وقت کم ہے، میں صرف ایک شعر کا ترجمہ کر رہی ہوں کہ ہم منزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کے دست مبارک پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے مصروف جہاد رہیں گے۔ اور پھر ان کا پیارا حبیب آگے سے جواب یہ دیتا ہے، اے میرے مولا، اگر تیری مہربانی نہ ہوتی تو ہم رائے ہدایت پر گامزن نہ ہوتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے، نہ ہمیں نماز کی توفیق ملتی۔ اے اللہ، ہم پر اطمینان و سکون نازل فرما، اور اگر ہمارا مقابلہ دشمنوں سے ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اب عمر بن عوف کہتے ہیں کہ ہم 6 انصاری اپنے حصے کی 40 گز خندق کھود رہے تھے تو اتفاق سے ایک چٹان آ گئی۔ اب یہ خوبصورت واقعہ صرف درمیان میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی ساتھ آپ سمجھ جائیں، اور مومنوں پہ اللہ نے ہر دور میں جب بھی فتنے نے سر اٹھایا، جب بھی منافقین نے سر اٹھایا، جب بھی باطل نے سر اٹھایا، تو مومنوں کا، مسلمانوں کا، اپنے چاہنے والوں کا اللہ نے ہمیشہ فتح دی، بشرط یہ کہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ تو اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طاقت ہے، آپ کی جو نگاہ نبوت میں جو مستقبل کے واقعات ہیں وہ مختصراً ذکر کروں گی کہ آپ حضرت سلیمان نے جب جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک چٹان آ گئی ہے اور وہ اس قدر سخت ہے کہ ہمارے بازو شل ہو گئے ہیں، ہماری کدالیں کند ہو گئی ہیں، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ کچھ کیجئے۔ یہ سن کر حضور خود اٹھے اور اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان کے ہاتھ سے گینتی پکڑی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی۔ اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی نے گپ اندھیرے میں اچانک چراغ جلا دیا ہو، اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الشام، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی۔ دوسری مرتبہ پھر حضور نے اللہ کا نام لے کر ضرب لگائی، پھر روشنی نمودار ہوئی، تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح فارس، مجھے ملک ایران کی کنجیاں بخش دی گئی۔ تیسری مرتبہ پھر چوٹ لگائی اور باقی بھی ساری وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ اب ان حالات میں جب ہر طرف اتنا برا حال ہے، پریشان حال ہے مسلمان، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف اس چٹان کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور ساتھ عالمی طاقتوں، 2 بڑی عالمی طاقتوں روم اور ایران کے سنگین قلعوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اور اس موقع پر یہ بشارتیں، جب اتنا خوراک کا انتظام ہے، نہ فوج کے لیے ساز و سامان ہے، اس وقت انسان کے سامنے ان عظیم مملکتوں کی فتح کی بشارت صرف اللہ کا پیارا حبیب ہی دے سکتا ہے، جس کی نگاہ نبوت کے سامنے مستقبل کے واقعات بھی صاف دکھائی دے رہے ہوں۔ تو اب ادھر مسلمان پریشان حال ہیں تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر اتنے بڑے ملکوں کی فتح کی خبر سنا دی۔ اور یہاں پر ایک بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ حضور نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ان ملکوں کی کنجیاں دے دی گئی، اور سب جانتے ہیں کہ یہ ملک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں فتح ہوئے، اور حضور کی یہ بشارت پوری ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ برحق تھے، اسی لیے جو ممالک آپ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہونے والے تھے انہیں حضور نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی غاصب اور ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق پتہ نہیں کس کے حق پر بیٹھ کے اور وہ خلافت کا حق نہیں رکھتے تھے وغیرہ۔ ان باتوں کو میں ذکر تو نہیں کروں گی، مگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 صحابہ، ان کا ایک مقام اور جس ترتیب کے ساتھ وہ تشریف لائے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بہت سے عمل مبارک سے اس بات کو ظاہر فرمایا ہوا تھا، اور اسی ترتیب سے وہ خلیفہ کی صورت میں آئے۔ آگے
اس سارے واقعہ کو میں مختصر کر کے نچوڑ بیان کر رہی ہوں کہ شب و روز کی محنت اور مشقت کے بعد کفار کے لشکر کے آنے سے پہلے خندق تیار کر لی گئی۔ مدینہ طیبہ کے 3 اطراف ایسے تھے جہاں سے عمومی حملے کی توقع نہ تھی، تو جنوب کی طرف گھنے باغات تھے، مشرق و مغرب کی طرف پتھریلا علاقہ اور سخت چٹانیں تھی جہاں جگہ جگہ گہری اور چوڑی دراڑیں تھیں۔ صرف شمال کی سمت ہی کھلی ہوئی تھی جو غیر محفوظ تھی، وہاں پر انہوں نے خندق کھود لی۔ اب جب دشمن آئے اور بڑے جوش و خروش سے آئے، انہیں خیال تھا کہ وہ ایک ہی حملے میں مدینہ کی بستی کو نیست و نابود کر دیں گے، مگر جب اپنے سامنے اتنی چوڑی اور گہری خندق دیکھی تو وہ حیرت زدہ ہو کے ان کی جنگی منصوبہ بندی میں ایسی تدبیر کا گمان بھی نہ تھا۔ یوں ان کی لڑائی ہوئی اور کرتے کرتے ایک مہینے کا محاصرہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے فتح کی نوید سنائی۔ دشمن سارے جو ہے وہ بھاگ گئے۔ جاڑے کا موسم تھا، بلا کے سردی تھی، سامان رست بھی ختم ہو رہا تھا، یہود کے ساتھ تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے، مسلمان پریشان حال ہو چکے تھے۔ اس ماحول میں ایک رات سخت آندھی آئی اور جو خندق کے پار جہاں پر انہوں نے خیمے نصب کیے ہوئے تھے وہاں پر ایسی سخت آندھی آئی کہ کفار کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئی، ہانڈیاں الٹ کے، گھوڑے رستے تڑا کر بھاگ نکلے، سارے لشکر میں ایک عجیب خوف زدگی پھیل گئی۔ وہ سمجھے کہ یہ تیز ہوا انہیں تباہ کر کے لے جائے گی۔ ابو سفیان جو اس ساری شرارت کا سرغنہ تھا، جو وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا کہ میں جا رہا ہوں، تم بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ اور ان لوگوں نے جب اپنے لیڈروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اور جہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بہت خوبصورت کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ جب مسلمان صبح اٹھے تو ہر طرف جو ہے خوشی کا ایک ماحول تھا۔ لشکر کفار کے پڑاؤ کی طرف دیکھا تو وہاں ٹوٹی ہوئی تنابوں، الٹی ہوئی ہانڈیوں اور بجھی ہوئی آگ اور بکھرے ہوئے سامان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کفر کی